الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز ساتھیوں اور معزز بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ الصف کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب بھائیوں کو قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، کیونکہ یہ وہ لا ریب کتاب ہے جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے اندر تکمیل ہوئی، اور یہ مسلمانوں کا منشور ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر مومنین کی تربیت کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے، انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اور جنت کی لازوال بادشاہیت کا حقدار بنانے کے لیے مختلف انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے طریقہ اختیار کیا ہے، اور اسی سلسلہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری کیا، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ اب نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی اور کتاب نے نازل ہونا ہے، یہ آخری کتاب ہے، اور ہم نے اس کتاب کے ذریعے سے غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے۔ تو میرے بھائی کب بچا پائیں گے جہنم کی آگ سے؟ جب ہم خود اس قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس پر عمل پیرا ہو کر اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی برادری کو، اپنے ہمساؤں کو اس دعوت حق کو پیش کریں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مومنین کو اہم تجارت کے متعلق گامزن کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ میں تمہیں کیا ایسی تجارت کے متعلق نہ بتاؤں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ اگر دنیا کے متعلق اگر کوئی ہمیں مشورہ دے، کوئی ایکسپرٹ ہمیں کوئی بات کرے، تو ہم اتنا یقین رکھتے ہیں کہ اس کی ایکسپرٹیز کی فیس ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس کو دعوت دیتے ہیں، اس سے مشورے لیتے ہیں، جا کر ٹائم دیتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں تو مالک کائنات، رب کائنات
مشورہ دے رہے ہیں کہ ایسی تجارت جس کو اختیار کرنے کے بعد انسان کو دردناک عذاب سے نجات مل جائے، جہنم کی آگ سے چھٹکارا مل جائے، تو وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ کی بات مان لو۔ دیکھیے، غور کرنا ہے کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ مومنین کو خطاب کر کے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بات کر رہے ہیں، یعنی اس نے اللہ کی توحید کو پہچان لیا ہے، اللہ کا تعارف اسے ہو چکا ہے۔ اب اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ اس نے آخرت کا راستہ بہتر کیسے کرنا ہے؟ قیامت کے دن اپنے کتاب کو کس طرح صاف کرانا ہے؟ تو یہ تیاری کا وقت ہے کہ ہم نے مومن اس زندگی کے اندر آ کر، یہ آزمائشی زندگی ہے اور اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، پھر نجات ملے گی۔ ہم یہ سوچ لیتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے اور اس غلط فہمی کے اندر ہے کہ ٹھیک ہے، گناہ گار تو ہیں لیکن شرک تو نہیں کر رہے، لیکن کسی گناہ پر جری ہونا، اس پر جم جانا، یہ بہت خطرناک بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہماری اصلاح کرتے ہوئے مختلف انداز کے اندر ہمیں سمجھایا، کہیں یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ آپ شیطان کے نقش و قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن، یہ تمہیں کیا کرے گا؟ برائی اور فحاشی سکھائے گا، یہ تمہارے نفس کو خراب کرے گا، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹائے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رحمان کی عبادت بھی ہو اور ساتھ ساتھ شیطان کی عبادت بھی ہو، اللہ کو بھی پکارا جائے اور غیر اللہ کو بھی پکارا جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ آج قوم نے شرک کو سمجھا ہی نہیں۔ شاید ان کا تصور ہے کہ شرک تو وہ کرتے ہیں جو کتاب کو نہ مانے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تو شرک نہیں کرتا، لیکن اگر اس پر ہم غور کریں تو جس قوم نے بھی شرک کیا ہے وہ نہ کسی انداز سے اس کلمے کی قائل تھی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں آہستہ آہستہ وہ اس کلمے کی حقانیت سے منحرف ہوتے گئے۔ مشرکین مکہ کو دیکھ لے تو وہ بھی پہلے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کہلانے والے، لیکن عرصہ گزرتے گزرتے وہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات کو ترک کر کے انہوں نے ان کی ذات کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، اور یہ سمجھا کہ ہمارے یہ آباء و اجداد کا دین ہے، یہی خالص دین ہے، یہی عبادت ہے۔ اس لیے جب انہیں کہا جاتا تھا کہ تم ان کو تعظیم کیوں کرتے ہو، ان کے آگے کیوں جھکتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، ہمیں یہ مالک کائنات کے قریب کر دیتے ہیں۔ اور آج جو قوم کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ کے اقراری ہیں، ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی، بات یہ ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ کوئی سمجھ لیتا ہے تو واقعی وہ شرک نہیں کرتا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا کر لیا ہے وہ شرک کے قریب نہیں جاتا۔
وہ تو ڈرتا ہے، تو اس نے تو الہ کی پہچان کر لی، اس نے تو اللہ کے مشورے کے مطابق اللہ کی بات مان لی۔ آج کیا سننے میں نہیں آتا؟ اب شرک کی وضاحت میں آپ کے سامنے ایک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ شرک کہتے کسے، یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ آج جو کہا جاتا ہے کہ فلاں کے صدقے، نبی کے صدقے، ولی کے صدقے، حسین کے صدقے، غوث اعظم کے صدقے، اور یہ نام بنا بنا کر ہم نے بندوں کو داتا بنا دیا، دستگیر بنا دیا، فریاد رس بنا دیا، بگڑی بنانے والا بنا دیا، ان کے نام داتا رکھ دیے۔ تو یہ کیوں رکھے کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں، اللہ کا تعارف ہی نہیں کیا، اللہ کی بات ہی نہیں مانی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ صرف اتنے سے الفاظ کہتا ہے کہ ما شاء اللہ و ما شاء محمد، معمولی سی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بلا کر کہتے کہ کیا تو نے یہ الفاظ کہہ کر اجعلتنی، کیا تو نے مجھے بنا دیا ہے للہ ندن، اللہ کا شریک؟ یہ لفظ کہہ کر کہ ما شاء اللہ و ما شاء محمد، جو اللہ چاہے گا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے وہی ہوگا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ سنو، آج کے بعد کسی نے یہ نہیں کہنا کہ ما شاء اللہ و ما شاء محمد، بلکہ تم نے یہ کہنا ہے کہ ما شاء اللہ وحدہ، جو کچھ چاہے گا میرا اللہ اکیلا چاہے گا وہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ساتھ ملانے سے، ان کی چاہت سے، ان کی مرضی سے، یہی تو شرک ہے۔ اسی کو تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہہ دیا۔ اور آج کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ چاہے گا اور جو پیارا رسول چاہے گا، اللہ تے اللہ دا پنجتن پاک کریں، اللہ تے اللہ دا نبی، اللہ دی سوں تے نبی دی سوں، اللہ دی قسم تے نبی دی قسم، قرآن دی قسم، یہ قسم ایک اللہ کی ہے، نعرہ ایک اللہ کا ہے۔ نعرہ تکبیر کے علاوہ جو بھی نعرے لگتے ہیں، جو بھی ندا ہے، جو بھی پکار ہے، غیر اللہ کی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ تم کیا کرو، اس تجارت کو اختیار کر لو، تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ کی بات مانو۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو۔ یہ کس کا آرڈر ہے؟ اگر ہم نے اللہ کی بات مان لی تو ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، غیر اللہ کو نہیں پکاریں گے، غیر اللہ کے در پر نہیں جھکیں گے، ان آستانوں، ان قبروں پر جا کر چادریں نہیں چڑھائیں گے، جا کر بابا سے تعویذ نہیں لیں گے، ہاتھ میں کڑے اور چھلے نہیں پہنیں گے، توکل اور بھروسہ پھر ہم ایک اللہ پر لگائیں گے۔ جب اولاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ سے مانگیں گے، جب رزق کی ضرورت ہوگی تو اللہ سے مانگیں گے، جب بیمار ہوں گے تو اللہ سے شفا کے لیے التجا کریں گے، نہ کہ بابا سے جا کر تعویذ لیں گے۔ میرے بھائی، یہ تعویذ شرک ہے۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے بھی تعویذ لکھا اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ آج بڑے بڑے لوگ
بڑے بڑے شیخ کوئی نہ کوئی تعویل کر کے تعویل لکھے جا رہے ہیں، اہل حدیث ہیں تو وہ بھی تعویل دے رہے ہیں، دیوبندی ہے تو وہ بھی، ہمیں نام لینے کی ضرورت ہی نہیں، جو بھی تعویل دیتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں دوں آپ دو، کوئی دے، بڑا دے چھوٹا دے، اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک، جس نے پہنا، جس نے کڑے پہنے، جس نے چھلے پہنے، جس نے دھاگے پر یقین کیا، جس نے جوتے پر یقین کیا، جس نے کالی ہنڈیا پر یقین کیا، اس نے اللہ کی شریعت سے منحرف ہوا۔ آج کیا ہے، گاڑی روڈ پر دیکھو تو جوتا لٹکا ہوا، بلڈنگ پر دیکھو تو کالی ہنڈیا ٹکی ہوئی، بیری کے نیچے چادر بچھا کر اس آس امید پر بیٹھے ہیں کہ بیٹا ملے گا یا بیٹی ملے گی، پتہ گرا تو بیٹی مل جائے گی، بیر گرا تو میرے بھائی یہ بیری مخلوق ہے، اس کو کیا اختیار ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں دینے کا؟ یہ کالی ہنڈیا ایک مخلوق ہے، اس کو کیا اختیار ہے کہ تمہارے مکان کی حفاظت کرنے کا؟ اور پھر یہ نظریہ قائم کیا کہ نظر بد سے یہ بچاتی ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ نظر اللہ نے دیکھنے کے لیے بنائی ہے، اس کے اندر کوئی نفع و نقصان کا اختیار نہیں، یہ کسی کو نہ بیمار کر سکتی ہے نہ تندرست کر سکتی ہے۔ یہ نظریہ غلط ہے، اس کو ہم نے چھوڑنا ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، ورسول ہی، اور رسول کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ہر عمل کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس پر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو۔ نماز پڑھنی ہے تو اس طریقے سے جیسے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، روزہ رکھنا ہے تو اس طریقے سے، صدقہ کرنا ہے تو اسی طریقے سے، خیرات کرنی ہے تو اسی طریقے سے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اسی نصاب سے، من مانی نہیں کرنی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ آپ پوری زندگی سال کے لوازمات پورے کرنے کے بعد، انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے بعد، غریبوں پر خرچ کرنے کے بعد، رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے بعد، اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے بعد، اپنی بیوی پر خرچ کرنے کے بعد، آپ کے پاس سال کے بعد جو بیلنس بچتا ہے، سونا ہو، چاندی ہو، روپے ہو، جانور ہو، ان کو اکٹھا کرو اور اس پر 2.5% زکوٰۃ۔ یہ نصاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ کاشت کر رہے ہو اس پر عشر ہے، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ اگر آپ اس کا ٹیکس دے رہے ہیں، گورنمنٹ آپ کو پانی پرووائیڈ کر رہی ہے تو اس کا 20واں حصہ ہے، 5%۔ اور اگر بیرانی زمین ہے، بارش سے ہوتی ہے، پانی آپ کا خرچہ نہیں ہوتا، آپ ٹیوب ویل نہیں لگاتے، کوئی اور آپ کا، تو اس پر 10واں حصہ ہے، 10%۔ یہ اللہ کے رسول نے نصاب دے دیا۔ ہمیں اب اپنی عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں کہ ہم چاہے جو کوششیں کرتے رہیں کہ بس کیا ہے جی، غور و فکر کرنا نہیں، ایک آیات کا ایک ٹکڑا لینا ہے اور بات بنا لینی ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جب تم نماز کے قریب تک نہ جاؤ اور آگے نہ پڑھیں کہ جب تم نشے کی حالت کے اندر ہو، تو وہ تو کہیں گے اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز کے قریب نہیں جانا، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ جب تم نشے کی حالت کے اندر ہو، جب تمہیں احساس نہ ہو، تمہاری عقل کام نہ کر رہی ہو، تمہیں نیند کا غلبہ ہے، تو پہلے نیند پوری کر لو، تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہو رہا ہوں، میں اللہ سے باتیں کرنی ہے، مجھے پتہ ہو میں اللہ سے کیا التجا کرنی ہے۔ تو ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنت رسول، میں آپ کے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ سنت کہتے ہیں طریقہ کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ملا انہوں نے اس پر عمل پیرا ہوئے، صحابہ کرام نے ان پر عمل کیا، وہ تواتر سے جو ہمیں ملا وہ سنت ہے۔
وہ طریقہ ہے. انہوں نے نماز پڑھ کر دکھائی، یہ سنت ہے. انہوں نے روزہ رکھ کر دکھایا، یہ سنت ہے. انہوں نے جنگیں کر کے دکھائی، سنت ہے. انہوں نے جنگوں میں نماز پڑھ کر دکھائی، یہ سنت ہے. انہوں نے انصاف کر کے دکھایا، یہ سنت ہے. انہوں نے کاروبار کر کے دکھایا، تجارت کے طریقے بتائے، تو ہم نے وہ بات ماننی. اللہ کہتا ہے ملاوٹ نہ کرو، تو ہم نے ملاوٹ کو چھوڑنا ہے. اللہ کہتا ہے بھوک اور افلاس کی وجہ سے بچوں کو قتل نہ کرو، ہم نے اسے چھوڑنا ہے. کیا ہوتا ہے آج جس سے پوچھو بچہ ایک ہی اچھا، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی منصوبہ بندی کا طریقہ اختیار کر رہا ہے. کوئی اللہ یاذ باللہ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ بس اس غربت کی وجہ سے ہم کیسے سنبھالیں گے. ہم رازق نہ بنیں، رزق دینے والا اللہ ہے. اسی آیت کے اندر اللہ کہتا ہے کہ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے. جو بچہ آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے. یہ تو اللہ نے سبب بنایا ہے، پھیلا دیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے بہت سے مردوں اور بہت سی عورتوں کو اس دنیا کے اوپر اس ذریعے سے پھیلا دیا. تو میرے بھائی ہم نے غور کرنا ہے. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے کے اندر جد و جہد کرنی ہے، کاوش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. اب یہ دیکھیں جہاد جو ہے جد و جہد سے ہے، کوشش سے ہے، کاوش سے ہے. اب ہم نے ارادہ کیا، کاوش کی، کوشش کی، یہاں پہنچے جمعہ کے لیے. تو مومن کی دو حالتیں رہتی ہیں، یا مومن ہجرت میں رہتا ہے یا نصرت میں رہتا ہے. کوئی کام کرنے کے لیے یہ جائے گا، کاوش کرے گا، گھر سے نکلے گا، وقت لگائے گا، مال لگائے گا، یہ مسافر ہے، یہ ہجرت میں ہے. یا پھر کہیں پہنچا ہے، اس کی وہ نصرت کر رہے ہیں. تو مومن دونوں حالتوں میں ہوگا. کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو اس کی نصرت کرنی ہے، کہیں ہم جاتے ہیں تو ہجرت کا. یہ ابتدائی معاملات ہیں. اور اسی فی سبیل اللہ کے جہاد کی آخری حد قتال فی سبیل اللہ ہے کہ اس اللہ کے نظام کو، اللہ کی حکمرانی کو، اللہ کے اقتدار کو اس دنیا پر نافذ کر دینا، تاکہ یہ انصاف کا نظام قائم ہو جائے. وہ وقت آئے تو وہ ہے قتال فی سبیل اللہ. یہ نہیں کہ ہم اٹھیں اور فوری یہ بم اٹھا لیں. یہ معاملہ درست نہیں ہے میرے بھائی. یہ جان اس طرح نہیں ہے. جنگ کے بھی اصول ہیں. اسلام ہمیشہ دفاع کرتا ہے. ابھی ہمیں کسی نے تنگ نہیں کیا، ہمیں گھروں سے کسی نے نہیں نکالا، ہمیں ہجرت پر کسی نے مجبور نہیں کیا. ہم آزادانہ اپنے ایمان کو سمجھ بھی سکتے ہیں، محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں، اس کی دعوت بھی دے سکتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں ہمدردی کے ساتھ دل کے اندر تڑپ رکھتے ہوئے اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرنی ہے. ان کو جا کر دعوت دینی ہے، دعوت اللہ کرنی ہے، اس راستے کے اندر جد و جہد کرنی ہے. تو مالک کہتا ہے کس طرح کرنی ہے؟ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنا مال بھی لگاؤ، اپنی جان بھی لگاؤ، تاکہ یہ احساس ہو جب میری جان لگے گی. میری ماں، ہم نے ایک کوٹھی بنائی ہے، بنگلہ بنایا ہے، کوئی تھوڑا سا اس کو ایک دیوار کو گیلا ہی کر دے، اپنا مکان بناتے ہوئے پانی کا خیال نہ رکھے، تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے کہ یار میں نے اتنی محنت کی، سب کچھ کیا، تو نے خیال ہی نہیں کیا. جب میری اس دین پر، اللہ کے دعوت پر جان لگی ہوگی، مال لگی ہوگی، اس جماعت کے اوپر میری محنت ہوئی ہوگی، پھر مجھے احساس ہوگا، پھر مجھے تڑپ ہوگی. اور یہ سوچیں کہ ہر شخص یہ سوچے کہ میرے اندر کل سے آج میرا بہتر کیسے ہو رہا ہے.
میرے بھائی کل قیامت کے دن مجھے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بتا تو کیا لے کر آیا ہے، اور یہ نہیں کہ میں دوسروں کو کہتا رہوں اپنے آپ کو بھول جاؤں۔ تو اسی سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم دو آرڈر جاری کیے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، مومنو تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے۔ ہم نے دعویٰ کیا ہے، ایمان کے دعوے دار ہیں، توحید کو پہچانا ہے، اللہ کی پہچان کی ہے، اللہ سے عہد کیا ہے، تو پھر ہمیں کیوں ہو گیا کہ دعویٰ تو ہمارا یہ ہے، ہم جائیں لوگوں کو یہ تلقین کریں، لوگوں کو یہ بات کریں کہ میرے بھائی کچھ نہ کچھ قرآن حکیم کا مطالعہ کر لو، 2 آیتیں 3 آیتیں 4 آیتیں پڑھ لیا کرو، قرآن کو سمجھو، اور میں خود نہ پڑھوں۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ ہم اللہ کے قرآن کو کتنا ٹائم دے رہے۔ کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جانا ہے، مجھے اس میدان محشر کے اندر کھڑے ہو کر جواب دہی ہوگی کہ بتا اشفاق تو نے کیا کیا۔ اس دن کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ آج وقت ہے کہ ہم اور جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اگر میں نے کسی کو راضی کرنے کے لیے جو بھی کر لیا اللہ جانتا ہے۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اللہ اپنی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اسی لیے اللہ شکوہ کرتا ہے وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اس انسان نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ حق تو یہ تھا کہ ہم نے دعا مانگی اللہ سے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے، میری آخرت بھی بہتر کر، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب یہ دیکھیں، دنیا کے لیے بھی بہتری مانگی اور آخرت کے لیے بھی بہتر مانگی۔ آخرت زیادہ قیمتی ہے یا دنیا زیادہ قیمتی ہے؟ قیمتی تو آخرت ہے، لمبی زندگی تو آخرت کی ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی ہے، اور ہم اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم آخرت کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں اور دنیا کے لیے کتنا وقت لگا رہے ہیں۔ 24 گھنٹے میں ہم آخرت کے لیے کیا پلان کیا ہے؟ کتنا قرآن کریم کے لیے میں نے ٹائم رکھا ہے؟ کوئی ٹائم ٹیبل بنایا ہے؟ بس روزانہ صبح اٹھے اور شام کو کل بھی ایسے آج بھی ایسی، تو میرے بھائی یہ خسارے میں جا رہے۔ ہم کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتے ہیں کہ اگر ہم دوسروں کو یہ دعوت دیں کہ تم قرآن کا مطالعہ کرو، اس سے اپنی زندگی سنوارو، اپنی جان اور اپنے اہل کی جان کو بچاؤ، تو میں نہ بچاؤں، اپنی بیوی کو نہ کہوں، اپنے بیٹے کو دعوت نہ دوں، اپنے گھر میں ماحول نہ بناؤں، اجتماعی مطالعہ کا انتظام نہ کروں، تو ہمیں کرنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کتاب کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارکن، کہ یہ برکت والی کتاب ہم نے نازل کی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں، وَلَيَتَّذَكَّرِ الْأُولُو الْأَلْبَابُ، اور عقل والے اس سے نصیحت لیں۔ اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، شعور دیا ہے۔ میرے بھائی اگر یہ شعور نہ دیتا اللہ، یہ عقل نہ دیتا، تو ہم بھی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ روڈ کے اوپر ایک جس کی عقل چھن جاتی ہے، پاگل دیوانہ پھر رہا ہوتا ہے، نہ اسے کپڑے کا ہوش ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ گرمی کا احساس ہے، نہ سردی کا احساس ہے، نہ صفائی کا احساس ہے، تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان، کتنی نعمتیں دی اللہ نے، ہم گن نہیں سکتے۔
اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے، یہ ہمیں قیمت ادا کرنی، یہی کرونا آیا تو ذرا یہ آکسیجن جو ہمیں مل رہی ہے کبھی ہمیں قیمت تو نہیں ادا کرنی پڑتی، اور لاکھوں روپے کے بل بنے، وینٹیلیٹر پر جو لگے ان سے پوچھو کہ کیا گزری ان پر، زندگی کے سانس پورے کرنے کے لیے بھی قیمت ادا کرنی پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے تو اتنے خلا کے اندر آکسیجن کا ایک ایسا لیول قائم کر دیا، نہ ہمارے پھیپھڑوں پر پریشر ڈالتا ہے، نہ ہماری آکسیجن کو کمی آنے دیتا۔ تو میرے بھائی ان نعمتوں کا احساس کرنا ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کے راستے کے اندر جد و جہد کرنی ہے۔ مالک کہتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر جانو تو یہ کام بہتر ہے، یہی اس کو بہتر سمجھ کر اس کے اندر لگ جاؤ۔ اور ہم سوچیں کہ کل سے آج میرا بہتر اور آج سے کل بہتر کا پلان، تب جا کر بات بنے گی۔ شام کو سوتے ہوئے تھوڑا سا احساس کہ میں نے آج پوری دنیا میں دن میں اللہ کے لیے کیا کیا، آج میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو اڈاپٹ کیا، کتنی سنتوں کو ترک کیا جو اس سے مجھے کل ادا کرنی چاہیے، کیا میری جماعت کے ساتھ نماز ادا ہوئی یا نہ ہوئی۔ میرے بھائی جو ہمارے ساتھی دور ہیں اگر گھر میں بھی ہیں تو وہ جماعت کرا لیں، باپ بیٹا ہے وہ جماعت کرائے، اور وقت کے اوپر جو مومنین پر نماز فرض ہے کوشش کریں کہ ہم وقت پر پڑھیں۔ یہ اسلام ہمیں پابندی وقت سکھاتا ہے۔ جب ہم وقت کے عادی ہو جائیں، گھر میں بیٹھے ہیں بھئی کبھی چلو پڑھ لیں گے، مسجد میں تو پتہ ہے 1:15 بجے جماعت ہونی ہے یا 1 بجے ہونی ہے تو آ گئے۔ اگر ہمیں وہ ٹائم میسر نہیں تو پھر بھی ہم کوشش کریں کہ مومنین پر وقت مقرر پر صلاۃ فرض ہے وہ ہم وقت مقرر پر ادا کریں۔ تو یہ انسان سوچتا ہے کہ بھی مجھے ملے گا کیا، اس تجارت کو میں اڈاپٹ بھی کر لوں، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے سمجھاتے ہیں۔ پہلی بات تو اسے بتا دی کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، میں اس تجارت کے ایمان والو اس اختیار کر لو میں تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے۔ اب بتا رہے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، جو تم سے پہلے خطائیں ہوئی ہیں آؤ تو صحیح، توبہ تو کرو، اناب تو کرو، اللہ کی طرف پلٹو تو صحیح۔ توبہ کا اصل معنی یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیاں اختیار کر لینا، شرک کو ترک کر کے اللہ کی توحید کو اڈاپٹ کر لینا، غیر اللہ کی پکار کو چھوڑ کر اللہ کی پکار شروع کر لینا، یہ توبہ ہے۔ پہلے غیر اللہ کی پکار کرتا تھا، شرک کرتا تھا، غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتا تھا، 11ویں بانٹتا تھا، توبہ کر لی، اب اس کو چھوڑ دیا اور اللہ کے نام کی خیرات چھوڑ۔ تو میرے بھائی کتنی چیزیں ہیں، وقت کم ہوتا ہے وہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ معاشرہ دیکھ رہا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، گنتے جائیں وہ شرکی یلغار لگی ہوئی ہے، ہر طرف کفر شرکی آواز ہے، ندا ہے، ملنگ ہے تو صدا دیے جا رہا ہے، نعت خواں ہے تو صدا دیے جا رہا ہے، کفریہ شرکیہ نعتیں، کوئی پرواہ نہیں، اشعار کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سینسر نہیں کرتے ان کی کتابوں۔ تو میرے بھائی ہم نے کوشش کر کے ان بھائیوں کو بھی سمجھانا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے ہم گناہوں کو معاف کر دیں۔ یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنت کے اندر داخل کریں گے، ومساکن طیبۃ، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور تمہارے لیے ایسے پاکیزہ آرام گاہیں ہوں گی جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے اصل کامیابی۔ کامیابی تو یہ ہے، دنیا کی کیا کامیابی۔ دیکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جب انہیں فتوحات ہونے لگی
تو وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے صحن کے اندر جب کیسر و کسریٰ کی خزانے اکٹھے ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں تو واپس نہیں کر رہا، ہماری آخرت تو خراب نہیں ہو رہی۔ میرے بھائی وہ تو اتنے فکر مند ہوتے تھے، اور آج ہم دنیا مٹیریلسٹ ہو گئے ہیں، ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ کسی کو چلو درس پر، وہ کہتا ہے بس یار کیا کریں وقت ہی نہیں ہوتا۔ کبھی اس نے کہا ہے میرے پاس وقت نہیں، میں روٹی نہ کھاؤں، میرے پاس وقت نہیں۔ دوستوں کے لیے وقت ہے، سیر کرنے کے لیے وقت ہے، کاغان نوران جانے کے لیے ٹائم ہے، وہاں پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، سارا دن کاروبار کرنے کے لیے وقت ہے۔ وقت اس کے پاس نہیں ہے تو قرآن کے مطالعہ کے لیے نہیں، قرآن کا درس سننے کے لیے نہیں، دعوت اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے نہیں۔ تو میرے بھائی ہمیں نکلنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو یہ توفیق دے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہوں اور اسے زندگی کے اندر لائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی اس پر گامزن کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضرہ شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اب میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ یہ بھی وہی مومنین کو پھر کتاب ہے۔ مومنین کو کسی انداز میں اللہ تعالیٰ ان کو آگاہی دے کر، ان کو موٹیویٹ کر کے، کہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کام میں ناکام کرنے کے لیے تنبیہ کر کے، اپنا زجر سنا کر احساس دلاتا ہے کہ تاکہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، اللہ کے راستے کے اندر نہیں نکلو گے، اللہ کے قرآن کا مطالعہ نہیں کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، تو پھر سن لو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم تمہیں کیا ہو جاتا ہے، اذا قیلا جب تمہیں کہا جاتا ہے، اذا قیلا لکم جب تمہیں کہا جاتا ہے، انفروا نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اثاقلتم الی الارض کہ تم زمین سے چمٹ جاتے ہو، کاروبار میں لگ جاتے ہو، دنیا کمانے لگ جاتے ہو، پرواہ نہیں کرتے، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، اور تم پسند کر لیتے ہو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، اسی کو پسند کر لیا ہے۔ تو سنو پھر، فما متاع الحیات الدنیا، تو یہ تو دنیا تھوڑی سی چیز ہے، یہ تو متاع ہے، کس کے مقابلے کے اندر، فی الآخرہ، آخرت کے مقابلے۔ متاع کہتے ہیں عربی میں اس کو جو گھر میں ہمارا ڈسٹر پڑا ہوتا ہے، چھوٹی سی چیز ہے، ڈسٹر ہے، میں نے اس ٹیبل کو صاف کیا ہے، ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، اس کپڑے سے صاف کر کے میں اسے کسی اچھی جگہ پر سجاؤں گا یا کسی کونے نکرے میں لگا دوں۔ اس آخرت کے زندگی کے اندر یہ متاع ہے، تھوڑی ہے، معمولی ہے، اس ڈسٹر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ تو میرے بھائی، اللہ کہتا ہے اس کو تم نے پسند کر لیا ہے، الا قلیل، مگر تھوڑے لوگ ہیں جو بات مان لیتے ہیں اللہ کی، جنہیں احساس ہو جاتا ہے
تو مالک کہتا ہے الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے، اللہ کے راستے کے اندر تم نے جدوجہد نہ کی، اللہ کی پہچان نہ کی، اللہ کی توحید کو نہ اڈاپٹ کیا، شرک سے نہ بچے، گناہوں سے نہ بچے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ اختیار کیا، تو کیا کریں گے؟ وَيُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، پھر تمہیں دردناک عذاب دیں گے۔ یہاں اللہ نے ڈرایا، بتایا کہ ایسے نہ سمجھو کہ پھر یہ زندگی گزار کر ہم آ جائیں گے اور کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہوگا، پھر تیری کتاب کھلے گی۔ یہ کرام الکاتبین لکھ رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ کہے گا اقرا کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب جو تو لکھوا کر آیا ہے، تیرے حساب کے لیے یہی کافی۔ وہاں تو یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے یہ نہیں کیا تھا۔ اور کرام الکاتبین تو کسی کی مانتے بھی نہیں ہیں، نہ سفارش مانتے ہیں، نہ اس میں کوئی ڈیلیٹ کروا سکتا ہے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی تم بڑے احسان کر رہے ہو، اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکو گے۔ ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اللہ نے آج ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، ہمیں توحید کی سمجھ دی، اللہ چھین لے تو کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ آج جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں یہ بھی رب کی مہربانی ہے، ان کو اللہ نے پسند فرما لیا ہے تو یہاں توفیق دی ہے۔ جو نماز پڑھنے نہیں آتا وہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر کے میں آنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ یہ رب کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے توفیق دے دی کہ ہم اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ اللہ کا تذکرہ سن رہے ہیں، قرآن کی دعوت کو سن رہے ہیں، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، ہم کیا کر سکتے؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو اس دعوت کے اوپر لگا دیں، کچھ نہ کچھ وقت نکال لیں۔ میرے بھائی یہ زندگی عارضی ہے، برف کی طرح یہ پگھل رہی ہے، کوئی پتہ نہیں کس لمحات میں ہمیں موت آ جائے۔ آئے دن آپ دیکھتے ہیں کبھی بچے کا جنازہ اٹھتا ہے، کبھی بوڑھے کا جنازہ اٹھتا ہے، کبھی جوان کا، کبھی ماں کا، کبھی بہن کا، کبھی بیٹے کا، کبھی عزیز اور اقارب کے۔ تو ہمیں احساس ہو کل میری بھی باری ہے۔ تو مومن اپنی موت کی تیاری کر کے رکھتا ہے، یہ مسافر ہے، اس راہ کا راہی ہے، اس منزل کی ڈائریکشن کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ اگر ہماری ڈائریکشن ہی درست نہ ہوئی تو پھر کیا بنے گا؟ اگر ہم نے ڈائریکشن ہی تبدیل کر لی، اگر ایک بندے نے کراچی جانا ہے، لاہور کی سمت میں گاڑی لگا دے اور دوڑاتا جائے، وہ تو جتنی تیز سپیڈ لگائے گا وہ دور ہوتا جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ درست کر لیں صفحہ۔